احد کا مارکا جو ہوا تھا وہ چل رہا تھا، کوئی تقریباً 2-3 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا۔ اس میں ہونے والے واقعات وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اس سے قبل غزوہ بدر کا تھوڑا سا بیان کیا تھا۔ اب آیا ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مارکے کی طرف بھی روانگی کی تھی، وہ ہے حمراء الاسد۔ حمراء الاسد یہ مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر جگہ تھی۔ وہاں پر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو غزوہ احد کے اندر تکلیفیں آئیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور ہر صحابی تقریباً وہ زخموں سے چور تھا، اور کسی نے بازو پہ پٹی باندھی ہے، کسی نے سر پہ باندھی ہے، کسی نے ٹانگ پہ باندھی ہے، اس طرح۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کرتے ہوئے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، تو مسلمان بھی اور کافر جو ہیں وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب وہ جب غزوہ احد سے نکلے ہیں، باغے ہیں، ابھی جا رہے تھے تو جاتے جاتے 8 میل دور یہ حمراء الاسد جو مقام تھا وہاں جا کر ٹھہر گئے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار ہم 70 تو مار آئے تھے اور باقی کتنے ہم نے زخمی کر دیے تھے، جو اور رہ گئے تھے ہمیں تو چاہیے تھا ان کو بھی ہم مار دیتے، تو ہم پھر واپس لوٹتے، کیونکہ اب مسلمان ہمارے ہاتھوں تو چڑھ گئے تھے۔ ابھی وہاں پہ سب نے اکٹھے ہو کر مشورہ کرنا شروع کر دیا، تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دلوا دی، فرمایا کہ اب جو کافر ہیں وہ حمراء الاسد پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام ابھی زخموں سے چور چور تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر اکٹھا کر لیا، فرمایا صحابیوں میرے پاس آ جاؤ۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک بندہ ایک جنگ لڑ کے ہٹا ہے اور جناب زخموں سے چور چور ہے، تو ابھی پھر ایک اور جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے، تو کیا کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ یہ وہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے جن کا تذکرہ اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا۔ قرآن کا گواہی دیتا ہے وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، یہ ایسے صحابہ، حضور کے صحابہ کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا۔ یہی تو صحابہ تھے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا یہی سچے مومن ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے کئی مقامات، سپارے کا کوئی بھی ایسا سپارہ نہیں ہے 30 پاروں میں جن میں اللہ نے صحابہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ نے کرنا تھا، کیونکہ صحابہ اکرام نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہ جنہوں نے کہا تھا موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو جہاں بیٹھے ہیں تو جانے تیرا رب جانے جنگ لڑو یا نہ لڑو۔ لیکن جب حضور نے فرمایا تھا صحابہ ہم تو 313 ہیں، جو مقابلے میں ہے وہ زیادہ ہے، 1000 کا لشکر ہے، کیا تیار ہو لڑنے کے لیے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ لڑائی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر اپنی پیشانی کی ٹکر لگانی ہے ہم وہ لگانے کو تیار ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں گے یہ دریا ہے اس کے اندر اپنے گھوڑے اتارنے ہیں ہم وہ اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے کہ صحابہ نے یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا صحابہ تیار ہو اب حمراء الاسد پہ جانا ہے، وہ کافر لوگوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہ کہتے اب ہم مقابلہ کریں، صحابہ کہتے یا رسول اللہ تیار ہے، فوراً اٹھے چل پڑے حضور کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے الذین استجابوا للہ والرسول، یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوراً مان لیا۔ اللہ اور اس کی آگے فرمایا من بعد ما اصابہم القرح، میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے کہ وہ زخموں سے چور و چور تھے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ تو آپ اندازہ کریں بھائیوں، یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل ہم نے اپنانا ہے، ہم نے صحابہ جیسی زندگی بنانی ہے۔ وہ یہی ہے کہ آج اگر ہمیں اتنی راحت اور سکون حاصل ہے، اس کے باوجود بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم اپنی جو خواہشات ہیں ان کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگ جائیں۔ ہماری خواہشات یہ ہیں اور یہ ہمارا جہاد ہی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، وہ صحابہ تھے جنہوں نے تو جہاد میں نماز نہیں چھوڑی، ہماری گھر میں سوئے ہوئے نماز چھوٹ جاتی ہے،
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا، بن مانگے ماں کی اس اسلام والی ماں کی گود میں ہمیں اتار دیا۔ تو اس لیے بھائیوں اس کی قدر کرو، قدر کرو۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو صحابہ کے سمیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے والا بندہ کون تھا؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا۔ بنو خزاعہ یہ قبیلہ وہ تھا جو ہے تو کافر تھا لیکن اوپر اوپر سے کافر تھا، اندر اندر سے وہ مومن تھا۔ وہ اندر اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری بہت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام معبد خزاعی تھا، وہ ادھر سے آ رہا تھا تو رستے کے اندر ان کو یہ مل گئے کافر لوگ جنہوں نے پراؤ ڈالا ہوا تھا ہمراہ الاسد پہ۔ وہ ملے، انہوں نے کہا کہ تو ادھر سے آ رہا ہے، کیا تو یہ وہاں دیکھا نہیں وہ زخموں سے چور جو لوگ تھے وہ ہماری طرف تو نہیں آ رہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے تو حالانکہ کافر تھا لیکن اس نے بات ایسی کی کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا اور روب ڈال گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جناب جو زخموں سے چور تھے وہ اب زخموں سے چور نہیں، وہ اب پورے تیار ہو کر تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے، پہلے تو وہ کم تھے اب اور زیادہ ہو گئے۔ تو اس نے ایسی ایسی باتیں کافروں کو کی، اللہ فرماتے کہ جناب ان کے دلوں میں اور ڈوب پڑ گیا۔ اور آگے جب ہمراہ الاسد کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے تو صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر ادھر سے کافر جو ہمراہ الاسد پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ ڈر کر وہاں سے بھی چل پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وہاں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو آئے، سوموار منگل بدھ 3 دن آپ نے وہاں موقوف کیا، ٹھہرے۔ اور یہ جو تاریخ تھی یہ تھی 17، 18، 19 شوال، یہ 3 تاریخیں تھی اور سوموار منگل بدھ کا دن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہراؤ کیا ہمراہ الاسد کے مقام پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے 3 دن کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے، فرمایا واتقوا اجر عظیم، یہ اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں اور بہت بڑا اجر پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا بہت بڑے اجر کا۔ اور اسی طرح ایک تو یہ تھے یہ جو کافر معبد خزاعی، اور ایک اور شخص تھا جس کا نام عبد القیس کے تاجروں کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس قافلے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نعیم بن مسعود اشجعی۔ وہ لالچی تھا، طمع رکھنے والا تھا۔ کافروں نے اس کو کہا کہ جناب ہم تجھے اتنے پیسے دیں گے، اتنے اونٹ دیں گے، اتنا فلاں دیں گے، تو نے ایک کام کرنا ہے، تو نے جا کر مسلمانوں کے دلوں میں ہمارا روب ڈالنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو جا کر کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں تو اس لیے بچ کے رہنا۔ تو جناب یہ آیا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی باتیں کی اور کہنے لگا کہ وہاں تو بہت لوگ ہیں، وہ انہوں نے اسلحہ اختیار کیا ہوا ہے جناب، فلاں چیزیں ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ان سے بچ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ تو صحابہ وہاں بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، وہی کارساز ہے، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ لوگ جس نے آ کر ان کو ڈرایا تھا، وہ کون تھا؟ یہ مسعود اشجعی، اس نے آ کر صحابہ کو ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ لوگ زیادہ ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ان کا صحابہ کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ تو صحابہ تھے۔ اگر ہم صحابہ کے غلاموں کی بات کریں تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جس وقت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو انگریز نے اٹھا کر اس کو برف کے پلاگوں میں رکھ دیا تھا، اور جب نکالا تھا کہنے لگے ہم آپ کو نکالتے ہیں، بتاؤ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے یا حلال ہے؟ فرمایا حرام ہے، اور فرمایا کہ تم نے میرے جسم کو تو ٹھنڈا کیا لیکن میرا ایمان اس سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ یہ صحابہ کے نوکر تھے، وہ صحابہ تھے، تو صحابہ کے جو نبی تھے، صحابہ کی کفالت کرنے والے تھے، وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کبھی ایسا موقع آ جائے بھائیوں کہ جہاں پہ ہمیں حق بولنا ہو،
اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ مقابلے میں عوام زیادہ ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں. کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ایسا جملہ ہے انسان کو طاقت دے دیتا ہے, انسان کی مدد کے لیے یہی کافی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, کتنا بڑا بھٹا تیار کیا گیا تھا, اور تیار کرنے کے بعد جناب ایک انجینئر تھا وہاں کا ہیزل, اس نے جو آلہ تیار کیا ہوا تھا اس آلے کو کہتے ہیں منجنیق. اس آلے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا, اور ڈالنے کے بعد جب وہاں پہ لوگ کھڑے ہو گئے, اب وہ جناب سارے کھڑے ہیں, کہتے ہیں کہ ابھی اس کا دماغ پھٹے گا اور جناب ایک دھماکے کی آواز آئے گی. سارے کے سارے لوگ اکٹھے تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے, کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام اگر میری ضرورت ہو مدد کی تو میں آپ کی کرتا ہوں. فرمایا مجھے کسی کی ضرورت نہیں, اور فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, وہی کارساز ہے. یہی جملہ تو ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا ہے. اور فرمایا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جنت میں جب سارے جنتی جائیں گے, جنتی جوڑا جو سب سے پہلے جس کو پنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوگا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے جسم سے کپڑے بھی اتار دیے گئے تھے. ہمارے نبیوں کے جسم سے کپڑے بھی اتار دیے گئے, دین کی خاطر کپڑے اتار دیے گئے, پھر ڈالا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اتنی بات پسند آئی کہ قیامت والے دن جب جنت میں لوگ جائیں گے سب سے پہلے جنتی کپڑے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ لگی تو ایک وزغ کہتے ہیں چھپکلی کو, یہ چھپکلی ہے آ کر جناب پھونکے مارنے لگی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں مارتی ہے؟ کہنے لگی کہ آگ کو زیادہ کر رہی ہیں. ایک پرندہ تھا جس کا نام تھا کالی کات, وہ کالے رنگ کا پرندہ تھا, وہ چونچ میں پانی لے کر آ رہا تھا, وہ اوپر آ کر پانی گرا رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ تو یہ کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کل جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم کی کس کس نے مدد کی تو میرا نام بھی ان میں آ جائے گا. تو میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے کام کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہوتے کل ہمارا نام آ جائے. ہم وہاں تک پہنچ تو نہیں سکتے. اب دین کی حفاظت کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ نہ نبی نے آنا نہ صحابہ نے آنا, یہ امت کی ذمہ داری ہے. اور امت ٹوٹ گئی جناب, امت مسلکوں میں پڑ گئی. ہم مسلک والے نہیں, ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے, وہ کسی بھی جگہ پہ ہو, وہ چاہے ختم نبوت کا معاملہ ہو, قرآن کا معاملہ ہو, صحابہ کا معاملہ ہو. اس لیے کسی جگہ ڈرنا نہیں چاہیے, خوف نہیں کرنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں بنایا. جتنا ایک انسان کام کر سکتا تھا اللہ نے اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے. آپ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا تھا, اللہ نے اتنے بوجھ ڈالا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا